اور ظاہر ہے بہت ساری دوسری کہانیوں کی طرح یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ زندگی بہت معمول کے مطابق گزر رہی تھی، جیسے آج آپ کی اور ہم سب کی زندگی ایک معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ بس اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جس سے ہر ایک چیز تبدیل ہو کر رہ جائے، اور یہ کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، بس یہ تو جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے بس اس کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خاکم بدہن کہ کسی کی زندگی میں بھی کوئی ایسا موڑ آئے کہ ہستی کھیلتی خوشگوار زندگی اس نہج اور اس موڑ پر لے آئے کہ آپ کو یوں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر درخواست کرنی پڑے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے۔ شوہر تھے، مزدہ چلاتے تھے، جو ایک مزدور ایک محنت کش کما سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے، لیکن بس اللہ کی کرنی۔ مجھے ان کے سامنے کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک دن شوہر واپس نہیں آئے، حادثے کے نتیجے میں ان کی لاش واپس آئی، اور بس اس کے بعد پھر ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس ماں کو سلام ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو اب تک محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح سے گزر بسر کر رہی ہیں۔ گھر کا جو گھر بھی کہنا اسے ٹھیک نہیں ہے، ایک کمرہ ہے جس کا کرایہ بھی ادا کر رہی ہیں، بچی کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اس بات پر آپ کو سلام ہے، بچہ کوئی 180 روپے 200 روپے وہ چنے ونے گھر کے باہر بیچ کر کما کر لے آتا ہے تو رات کو کھانا نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں بھوکے سونا پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جو عطیہ کر سکتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کے انتظام کے لیے، راشن کے لیے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ میں کوئی ایک چیز کہوں تو عجیب لگے گا، سب کچھ چاہیے۔ تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے پلیز آگے بڑھیے اور اس ماں کی مدد کیجیے۔ آج مدرز ڈے کے موقع پر اپنی اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کر دیجیے، اس ایک ماں کی مدد کر کے، اس کا سہارا بن کر کے یہ اپنے بچوں کے مستقبل کا کوئی بہتر سامان کر سکے۔ ذرا اس سے ہم بات بھی کرتے ہیں سائقہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پتہ ہے آج ماؤں کا عالمی دن ہے، مدرز ڈے ہے آج جی، اور اس دن خاص طور پہ ہم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو ایک ماں کے طور پر ہم سلام پیش کریں کہ آپ نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد ہمت نہیں ہاری، جی، آپ اپنے بچوں کے سر پہ سائبان بن کر بیٹھی رہیں۔ جی، میں ابھی آپ سے جب پوچھ بھی رہا تھا کہ وہ جو کمرہ ہے اس کو اترنا اور چڑھنا ہی بہت مشکل ہے آپ کے لیے، صرف اگر یہی آپ کی اذیت دیکھ لی جائے تو یہ کافی ہے۔ کیا ایسی خواہشیں ہوتی ہیں بچوں کی جو آپ نہیں پوری کر پاتی ہیں، جب آپ سوچتی ہیں کہ اللہ نے ان کے والد کو جلدی بلا لیا اپنے پاس، وہ ہوتے تو یہ خواہش پوری ہو جاتی، وہ ہوتے تو یہ کام ہو جاتا، وہ ہوتے تو آپ کا سہارا ہوتا کوئی ساتھ جسے آپ اپنے دکھ اور درد کہہ سکتی تھیں؟ جب تک زندہ تھے تب تک کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بس ایک مکان ہے جو ساس نے دیا ہوا تھا، وہ کرایہ دیتا تھا جب تک زندہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں کرایہ نہیں دے سکتی، وہ ابھی مکان میں نکالنا چاہتے، اور میں پریشان ہوں۔ میرے 5 بچے، میں اپنے بچوں کو دال چٹنی کچھ بھی ہو میرے بچے میرے ساتھ گزارا کرتے ہیں، میں پڑھا نہیں سکتی ہوں۔ جب گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، کاپیاں پینسلیں کی بستے کی ہر چیز کا مجھے پورا کرنا پڑتا ہے۔ بیچ میں بھی بیمار پڑ گئی، اب میں پریشان ہوں۔ میرے بچے پڑھتے پڑھتے گھر پہ بیٹھ گئے اور یہ گھر میں روزگار لگایا ہے، تو بس پریشان ہوں اسی اور جب چیز سے۔ شوہر زندہ تھے تو کیا سوچتی تھیں؟ بیٹی کو پڑھا کے کیا بنائیں گی، بیٹا کیا بنے گا؟ ماں باپ سوچتے ہیں نا کہ میرا جی، بچہ بڑا ہو کے یہ پڑھے گا۔ یہ بس یہ سوچا تھا میں بچی کو ڈاکٹر پڑھانا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بن جائے، اور بیٹے کو کوئی اچھا سی گورنمنٹ جاب مل جائے، پڑھ جائے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ لگتا تو نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا جو بھی کرے گا، تو مگر یہ اللہ سے التجا ہے، اللہ پاک میرے بچوں کو نیک اور خدمتگزار اور نیک ہو جائے، بس پڑھنا چاہے۔ جیسے ہماری زندگی ٹوٹے پھوٹے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس میں ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، پانی پیسوں سے منگانا پڑتا ہے، مہینے میں 3-4 سزوکیاں پانی کی منگانی ہے، اسی کے لیے مشکل سے گزارا ہو۔ جی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا جب بھوکا سونا پڑا ہو؟ جی، ایسا ٹائم بھی آیا ہے، بھوکے بھی سوئے۔ یہ میرا بچہ چھوٹا، اس سے وہ چھوٹا، وہ بھی بھوکا ہی تھا، امی کھانا چاہیے، بیٹا چپ کر کے سو جا، اللہ کا نام لے، اللہ تعالیٰ صبر دے گا۔ چپ کر کے ہماری رات گزر جاتی تھی، جیسے ہماری زندگی شور کے ساتھ تھی، شور ہمارے سر پہ چھت تھا۔ جب وہ دنیا سے گزر گیا، اس کی محسوس دنیا میں ہے،
اس کو کبھی نہیں بھول سکتی. میرے 5 بچے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنی پڑتی پر نہیں کر سکی. میں بہت مجبور لاچار ہوں. میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، سر پہ بھی کوئی نہیں ہاتھ رکھنے والا، صرف میں اور میرے بچے. بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے تندرست رکھے. میں خود بیمار رہتی ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے. 2 دفعہ گھر سے 2 دفعہ گری ہوں نیچے سیڑھیوں پہ، میرے پاؤں پہ چوٹ آئی ہے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. اپنے بچوں کو دانا پانے کے لیے نکلتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں. دنیا کی ہر ماں، آپ کسی کامیاب آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کامیابی کی کہانی کے پیچھے دنیا کی ہر ماں سٹرگل کرتی ہے، دنیا کی ہر ماں جد و جہد کرتی ہے. دنیا کی ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے آپ کو مار کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے زندگی میں آگے بڑھیں، میرے بچوں کو زندگی میں عزت ملے، میرے بچوں کے لیے رزق کی وسعت ہو. اور یہ ماں بیماری کے باوجود، شوہر کے انتقال کے باوجود، کئی بار گرنے کے باوجود، زخم آنے کے باوجود، چوٹ آنے کے باوجود اپنے بچوں کے کیا آپشن ہے اس کے علاوہ. اور ہم کہتے ہیں نا آج 21ویں صدی ہے، ایسا کہاں ہوتا ہوگا کہ لوگ کوئی بھوکا سوتا ہے. یہ آنسو گواہ ہیں کہ لوگ آج بھی بھوکے سوتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں تسلیاں دے کے، سہارے دے کے. ہم تو کسی بچے کو مہنگا کھلونا نہ دلا سکیں تو رات میں نیند نہیں آتی، کوئی بھی وجہ ہو کہ یار آج بچے نے یہ فرمائش کی تھی اسے پورا نہیں کر سکے. یہاں تو بچہ روٹی مانگتا ہے اور ماں کو اس کو سلانا پڑتا ہے تھپک کر کے، بیٹا سو جاؤ، اللہ انتظام کرے گا اس بات کا. میں پھر کہوں گا سب آج اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بسم اللہ کیجئے، فون اٹھائیے، اس ماں کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ آسانی سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکے، چھت مہیا ہو سکے. تو چھت جو ہے وہ کم سے کم 12 سے 15 لاکھ کی کسی بھی کچی بستی میں میسر ہوتی ہے. سو ہم کم سے کم یہ ٹارگٹ ذہن میں رکھیں. پہلی کال بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی ہے. جی منصور صاحب ہیں اسلام آباد سے، اور مجھے تھوڑی ہمت ہوئی تاکہ میں اٹھ کے کھڑا بھی ہو جاؤں. 35,000 روپے الحمدللہ انہوں نے ہماری اس بہن کے لیے، اس ماں کے لیے عطیہ کیے ہیں. جزاک اللہ.